ہیلو فرینڈز، السلام علیکم۔ حجاج ابن یوسف ثقفی گزشتہ زمانے کا ایک انتہائی ظالم و جابر انسان گزرا ہے۔ یہ آدمی اتنا سخت گیر اور سفاک تھا کہ مورخین کے مطابق اس کے ہاتھوں قتل ہونے والے افراد کی تعداد 1,20,000 سے بھی زائد ہے۔ یہ آدمی بنو امیہ کے وفاداروں میں سے ایک تھا، لیکن ظلم و بربریت میں اتنا آگے نکل چکا تھا کہ خود خلیفہ عبد الملک بن مروان بھی اس کی اتنی زیادہ خون ریزی سے نالاں رہتا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر امت میں ایک فرعون گزرا ہے اور ہماری امت کا فرعون حجاج ابن یوسف ہے۔ اسے قتل و خون ریزی کا بے انتہا شوق تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ سکون اسے زندہ انسانوں کو قید کر کے انہیں طرح طرح کی اذیتیں دینے کے بعد ملتا تھا، اور اپنے اسی مقصد کے لیے حجاج بن یوسف نے انتہائی شرمناک اور انسانیت سے عاری قید خانے بنا رکھے تھے۔ ان قید خانوں میں قید مرد و خواتین رو رو کر اپنے لیے موت کی دعائیں مانگتے، اور جو یہاں مر جاتا اسے یہ لوگ خوش قسمت خیال کرتے، کیونکہ ایک دفعہ حجاج کی جیل میں آنے کے بعد یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ حجاج کی موت کے بعد جب اس کے قیدیوں کو شمار کیا گیا تو ان میں 1,20,000 مرد اور 20,000 عورتیں تھیں، جبکہ حجاج ابن یوسف نے ان عورتوں کو اس حالت میں قید کیا تھا کہ ان کے جسم پر بالکل بھی لباس نہ تھا۔ یہ تمام عورتیں ایک ہی چار دیواری میں مردوں کے ساتھ قید تھیں۔ یہ قید خانے اتنے زیادہ تنگ تھے کہ یہاں کسی مرد اور عورت کی کوئی تمیز باقی نہ رہتی۔ ان قید خانوں کی کوئی چھت نہیں ہوتی تھی، لہٰذا سارا دن دھوپ ان قیدیوں کے جسموں پر برستی اور انہیں بری طرح جھلسا کر رکھ دیتی۔ جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کو چھپاتا تو زندان کے سپاہی اس کو کوڑے مارتے اور یہ عمل نہ کرنے دیتے۔ ان قیدیوں کو کھانے کے لیے جو کی روٹی میں ریت ملا کر دی جاتی تھی، جبکہ پینے کے لیے صرف کڑوا پانی میسر تھا۔ ان شرمناک قید خانوں کی اجازت نہ تو دین اسلام دیتا تھا اور نہ ہی انسانیت۔ حجاج بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے خون بہانے کو اعزاز سمجھتا تھا۔ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے من پسند سحری اور افطاری کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ اشارہ فہم نوکروں نے اس کے لیے ایسی روٹیاں تیار کیں جن کا آٹا سادات کے خون سے گوندا گیا تھا۔ اس لعین نے انہی روٹیوں سے سحری اور افطاری کی۔ حجاج کو ہمیشہ اسی بات کا دکھ رہتا تھا کہ وہ کربلا میں موجود نہ تھا، ورنہ وہ شمر سے بھی بڑھ کر ظلم و ستم کرتا۔ امت مسلمہ کے اس فرعون کا انجام بھی گزشتہ فرعونوں کی طرح انتہائی عبرتناک ہوا۔ حجاج نے کوفہ و بصرہ کے درمیان ایک شہر واسط کی بنیاد رکھی تھی، جہاں وہ 9 ماہ سے زیادہ قیام نہ کر سکا اور 53 سال کی عمر میں مر گیا۔ ابن خلکان لکھتے ہیں کہ حجاج کو عارضۂ عاقلہ لاحق ہو گیا تھا۔ اس کے جسم کے اندر بچھو نما کیڑے پیدا ہو گئے تھے۔ ایک طبیب کو بلایا گیا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا ریشم کی رسی کے ساتھ باندھا اور حجاج کو کہا کہ وہ اس گوشت کے ٹکڑے کو نگل لے۔ حجاج نے گوشت کا ٹکڑا نگلا اور کچھ دیر بعد ریشم کی ڈور سے اس ٹکڑے کو کھینچا گیا تو اس ٹکڑے پر بہت سارے کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حجاج کے جسم پر سردی کو مسلط کر دیا۔ اس کے اطراف میں دن رات کوئلوں کی انگیٹھیاں جلائی جاتی تھیں، لیکن وہ پھر بھی سردی سے چلاتا رہتا تھا۔ اس نے حسن بصری سے اپنے درد و الم کی شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تجھے بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے قتل سے بارہا منع کیا تھا، لیکن تو باز نہ آیا۔ آج تو اسی کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ حجاج نے کہا کہ میں خدا سے یہ دعا نہیں کرتا کہ وہ مجھے دوزخ سے آزاد فرمائے، میری بس اتنی سی دعا ہے کہ جلدی سے میری روح قبض کر لے تاکہ میں دنیا کے درد و الم سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ غرض یہ کہ اس ظالم و جابر انسان کی موت انتہائی تکلیف دہ اور اذیت ناک تھی، جبکہ اس کی موت کے بعد اس کے اہل خانہ کا انجام بھی
بہت ہی عبرتناک ہوا۔ بنو امیہ کے جن خلفاء کے لیے اس نے مخلوق خدا پر یہ تمام ظلم و ستم ڈھائے تھے، انہی خلفاء نے اس کے خاندان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ اس کے خاندان کے مرد چن چن کر مارے گئے، اس کا کمایا سارا مال ضبط کر لیا گیا اور باقی تمام خاندان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ حجاج ابن یوسف کو ڈر تھا کہ اس کی ظلم و ستم کے ستائے لوگ اس کی قبر اور لاش کو پامال ضرور کریں گے، لہٰذا حجاج بن یوسف نے مرتے وقت اپنی جانشین یزید بن ابی مسلم کو یہ وصیت کی تھی کہ اس کی تدفین مخفی طور پر کی جائے اور اس کی قبر پر پانی ڈال کر اس کی قبر کا نشان مٹا دیا جائے تاکہ کسی کو قبر کا علم نہ ہو سکے، اور یوں آج اس فرعونی وقت کا کوئی نام لیوا نہیں اور نہ ہی اس کی قبر کا کوئی نام و نشان ملتا ہے۔ کیوں دوستو، ہے نا مزیدار معلومات؟ تو پھر اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور مزید ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسمارٹ اینڈ جینیس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔